نگیٹیوٹی جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں نگیٹو چیزیں نہیں پائی جاتی. نگیٹیوٹی خود انسان کے اندر نہیں ہوتی. یہ نگیٹیوٹی نہیں ہے. کیا پھر یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ کم ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو زبان پر اس چیز کو لائیں. کچھ نہیں بچا، اب ختم ہو گیا. اگر تم بھی ہماری نگاہ سے دیکھو گے تمہیں سب کچھ جمیل اور خوبصورت نظر آئے یعنی گا. واقعی انسان حیرت زدہ ہو جائے گا یہاں پر آ کے. اسی بنا پر وہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے. بالکل، یہ آپٹیمسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برائیوں کو بھی جو ہے وہ اچھا دیکھیں. اور اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال جو ہے وہ کربلا ہے. اس وقت مشکلات یقیناً کہیں زیادہ تھیں. اور اس موقع میں ہمیں کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. ہم کو جو ہے وہ نگیٹیوٹی کو لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے. یہ مان لینا، یہ یقین کر لینا کہ یہ کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم. الحمدللہ آج پھر ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے نگیٹیوٹی. منفی افکار، غلط سوچ ہمارے ذہنوں میں جو آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے نگیٹیوٹی کا، یہ اس کے آثار کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ریزلٹس اس کے کیا نکلتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں. ایک بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، خصوصاً ہمارے جوانوں کی. تو اس بات کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے. تو اسی اہم ٹاپک کے اوپر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سبیل پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا فساد حسین صاحب قبلہ اور مولانا محمد ساجد صاحب قبلہ. ہم چلیں گے دونوں ہی بزرگواران کی خدمت میں اور اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہماری آواز پر، نحیف سے آواز پر لبیک کا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نگیٹیوٹی، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں تو اگر دور سے ہی اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم کو اکثر افراد منفی باتیں کرتے ہوئے اور نگیٹیو سوچ رکھتے ہوئے مل جائیں گے. معلوم ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. کبھی کہ انسان جو ہے وہ خود کو لے کے نگیٹیوٹی کا شکار ہے، کبھی اپنے معاشرے کو لے کے، اپنے خاندان کو لے کے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو لے کے. تو سب سے پہلے تو اگر یہ کلیئر ہو جائے ہمارے لیے کہ خود یہ لفظ نگیٹیوٹی جو ہے یہ کیا چیز ہے، تو بحث جو ہے گفتگو یہاں سے شروع کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ضروری ٹاپک آج کے دور میں، شاید شرق و غرب عالم میں ہر جگہ اس ٹاپک کے سلسلے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے واقعاً یہ ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، نگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اسے لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں. اور نگیٹیوٹی خود اس لفظ کو آج کی تعبیر میں اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے، تو کسی بھی مسئلے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی اسپیکٹ میں نیگیٹو رہنا یعنی منفی رہنا، یعنی اس طرح کی سوچ رکھنا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، میں اس کے لیے نہیں بنا ہوا ہوں، میری زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی ہے، میرے لیے کوئی کام انجام دینا کسی طرح سے ممکن نہیں. اس قسم کی جتنی بھی سوچیں، آپ اس کے متعلقات کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل لائف ہے، انڈیویجول لائف ہے، کون سی لائف ہے، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے کہ برے افکار کو، منفی افکار کو اپنے ذہن میں مثبت افکار پر مقدم رکھنا. نیگیٹو چیزوں میں، پازیٹیو چیزوں میں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں نیگیٹو چیزیں نہیں پائی جاتی، نیگیٹو واقعات نہیں پائے جاتے، اور دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں پازیٹیو چیزیں یا پازیٹیو واقعات نہیں پائے جاتے. لیکن اگر میں انتہائی خلاصے میں عرض کروں کہ نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، تو اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ انسان کا ایک ذہنی تصور ہے کہ پازیٹیو واقعات میں بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص نیگیٹیوٹی کے ساتھ اپروچ رکھے، نیگیٹو اپروچ رکھے، اور نیگیٹو واقعات میں بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص نیگیٹو رہے یا پازیٹیو رہے. اس سے کوئی انسان کی اسٹیٹ آف مائنڈ سے کوئی ان واقعات کا تعلق نہیں ہے. اگر انسان پازیٹیوٹی رکھتا ہے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اس کا ذہن اگر مثبت نگر ہے، مثبت گرا ہے، تو نیگیٹو واقعات میں بھی وہ پازیٹیو رہے گا، پازیٹیو واقعات میں تو پازیٹیو رہے گا. لیکن اگر انسان کی سوچ ہی منفی ہو گئی ہے، ہر چیز میں اسے برا نظر آتا ہے، ہر چیز میں اسے منفی پہلو نظر آتا ہے، تو پھر اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں.
اچھے حالات میں بھی کوئی انسان اس کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک بھی کر رہا ہے نا، تو اس سوچ میں مبتلا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس کا مقصد اس کے پیچھے ہے، یہ کہیں نہ کہیں ابھی میرا دوست بننا چاہ رہا ہے اور بعد میں مجھے نقصان پہنچائے گا، ابھی مجھ سے نزدیک ہونا چاہ رہا ہے، بعد میں مثلا میری پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہ رہا ہے. تو یہ سب کے بارے میں برا سوچنا اس کا بالکل بنیادی، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو خارج میں وجود رکھتی ہے، ایک ذہنی حالت ہے، ذہنی حالت ہے صرف، یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. تو یہ نگیٹیوٹی، یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ عام طور سے سائیکولوجی کا ایک چیپٹر میرے خیال سے اگر ہوگا، آپ زیادہ بہتر بتائیں گے آپ بزرگان. تو لیکن اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، تو قرآن اور روایات اور یعنی کلاً جو ہے اسلامی نقطۂ نظر جو ہے اس سلسلے میں نگیٹیوٹی کو کے سلسلے میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے روایات میں یا آیات میں یا ہمارے علماء کی تعبیرات میں؟ جی دیکھیے، نگیٹیوٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سوء ظن، بدگمانی، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. روایات میں مل جائے گا لفظ یہ کہ سوء ظن نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی بنسبت خداوند عالم کے لیے، اپنے لیے جی بالکل اپنے لیے، لوگوں کے لیے خداوند عالم کے بنسبت جو ہے وہ سوء ظن، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. بدگمانی وہی جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہمیں ان سے اچھائی کی امید نہیں ہے. اپنے لیے ہے آدمی کو تو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے، میں فلاں بہتر کام نہیں کر سکتا ہوں. دوسرے کے بارے میں نگیٹیوٹی ہے، سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے اچھائی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی ہے، وہ میرے لیے اچھا نہیں چاہ سکتا ہے. اور حتیٰ بعض اوقات خداوند عالم کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات کم ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو زبان پر اس چیز کو لائیں، لیکن جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند عالم نہیں معلوم کیوں مثلا میرے ہی ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے، میری دعا پوری نہیں ہوتی، میری دعا پوری نہیں ہوتی، میں اسی لیے دعا کرنا چھوڑ چکا ہوں کیونکہ میری دعا پوری نہیں ہوتی. ساری مصیبتیں ہمارے ہی لیے ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے روایات میں ہے کہ احسن الظن باللہ، خداوند عالم سے حسن ظن رکھو، خداوند عالم کے لیے آپٹیمسٹ رہو. تو ہم اگر اسلامی جو ہے وہ روایات میں دیکھیں تو ہمیں حسن ظن پازیٹیوٹی کے لیے اور سوء ظن نگیٹیوٹی کے لیے ہمیں نظر آتا ہے. یعنی یہ اسلامک ٹرمینالوجی اگر ہم استعمال کریں، اگر ایک معادل ہم نگیٹیوٹی کا لے کے آئے تو اب ایک بات آپ نے کہی کہ مثلا انسان جو ہے وہ اس میں اپنے سے جب سوء ظن رکھتا ہے یا اپنے قوم سے یا اپنے کیا کہتے ہیں معاشرے سے، تو وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ایسے. جبکہ ہم اگر اسلام میں ابھی کیا کہتے ہیں جو سائیکالوجی وغیرہ میں جو بحث ہوتی ہے اس میں نہیں جا رہا ہوں میں، ہم اپنی فیلڈ سے اگر اس میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، روایات میں دیکھیں، تو قرآن نے زیادہ تر جو ہے وہ ہم کو حسن ظن کی طرف ترغیب دلائی ہے. روایات جو ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انتم الاعلون، تم کہہ رہے ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بڑے ہو، تم بہت اونچے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب معاشرے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بڑی امت ہو جسے اللہ نے جو ہے لوگوں کے لیے نکالا ہے. تو یعنی یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر ہم دونوں ایک تقابل کریں کہ جو لوگ میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں وہاں پر جو نگیٹیوٹی ہے، اور اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں ان تمام چیزوں کی طرف، تو قرآن شروع ہی سے منع کر رہا ہے. اور یہ نہیں منع کر رہا ہے کہ تم برا مت سوچو، بلکہ قرآن آ ہی رہا ہے پازیٹیوٹی کے ذریعے سے اور مثبت فکر کے ذریعے سے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم بڑے ہو، تم اچھے ہو، تم نیک ہو. تو تاکہ جو ہے وہ یعنی یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف سے ایک نفسیاتی طور پر جو ہے وہ قرآن ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں اچھا ہی آئے، برا تصور آئے نہیں. ہم بڑے ہیں تو ہم بڑی بات کریں گے، ہم اچھے ہیں تو ہم اچھی بات کریں گے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں پیدا ہوتی ہے نگیٹیوٹی، اور یہ سوء ظن کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے؟ ابھی قبلہ آپ کی گفتگو سے ایک بات ذہن میں آئی کہ اگر ہم تاریخ اسلام، صدر اسلام پہ نگاہ ڈالیں اور وہ بھی اسلام میں واقع ہونے والی جو ابتدائی جنگیں ہیں اس پہ غور کریں، تو کبھی بھی کسی محاذ میں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان کفار سے تعداد میں زیادہ رہے ہوں. ہمیشہ یا نصف ہیں یا اس سے بھی کمتر ہیں. اور اگر وہاں نگیٹیوٹی کا دورہ ہوتا نا تو ہمیشہ یہ ہوتا کہ نہیں، ہم ان کے مقابلے میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں اور ان کے اوپر کبھی بھی ہم فتح حاصل کر نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سے 3 برابر ہیں، 2 گنا ہیں ہم سے.
کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر پہ اعتراض ہوتا کہ آپ کیوں ہمیں ان کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں. بعض افراد نے، جیسا کہ جو نگیٹیوٹی رکھنے والے افراد تھے اس زمانے میں بھی، انہوں نے کیا بھی. لیکن اس زمانے آپ دیکھیے کہ قرآنی آیات میں بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے 20 با ایمان افراد ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ اللہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ عدم ایمان سے نگیٹیوٹی آئے گی، عدم توکل سے نگیٹیوٹی آئے گی. اگر اللہ پر اعتماد نہیں ہے آپ کا، آج کی دنیا کے اعتبار سے اگر کہا جائے ایک اچھا اور اسٹرانگ بلیف سسٹم نہیں ہے تو نگیٹیوٹی آئے گی. یہ بہت اور امپورٹنٹ ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کا اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے، مضبوط محکم ایمان ہے، تو تمہارے سامنے اگر 200 ہوں، 400 ہوں، 1000 بھی ہوں، تو خود اللہ وعدہ کر رہا ہے تمہیں کہ تم ان پر غالب آ سکتے ہو. تو کم من فئۃ قلیلۃ قلیلۃ غلبت فئۃ فئۃ. کثیرۃ باذن اللہ. یہ خود جو ہے وہ ایک نگیٹیوٹی کو جو ہے ایک طریقے سے دور کر رہا ہے. بالکل یہ جملہ کئی جگہ پہ قرآن کریم میں جو ہے وہ آیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوس ہونا جو ہے وہ خود نگیٹیوٹی ہے، اور گناہان کبیرہ میں سے. تو جو جو علل اسباب ہیں جن کی وجہ سے نگیٹیوٹی آتی ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تو. جی بالکل. ایک تو انہوں نے بلیف سسٹم کی بات کی، بہت اہم ہے میرے نظر میں. یہ ابھی اگر جیسے کسی سے مقابلے کے وقت کی بات ہوئی کہ اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات پرسنل لائف میں مثلا لوگوں کی ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں ان کے ذہن میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا برا ہوگا. یعنی مجھے بیماری آئی ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ اور زیادہ بری ہو جائے گی، میرے گھر والوں کے ساتھ میں ایسا ہوگا، بچوں کے ساتھ. تو وہ جتنی زیادہ برائیاں اور جو ہے وہ برے خیالات ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ اپنے جو ہے وہ ذہن میں لے آتے ہیں اسے. یہ کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی، ایسے آدمی کے ساتھ میں ہو کہ جو خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایسے آدمی کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ جو اس نے خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے. دونوں کے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بات پر توجہ نہ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی بنیاد جو ہے وہ برائی پر رکھی گئی ہے، کوئی ہے شر پر ہے، کوئی ہے جو ان کا برا چاہ رہا ہے مستقل. جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہم کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو تمہارا اچھا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتا ہے قرآن کہ وہ رحمان الرحیم ہے، تمہارا خیال رکھنے والا ہے، تمہارے لیے کبھی کوئی برائی جو ہے وہ. بہترین نقطہ ہے یہاں پر. ایک عالم دین ہے آغا حامد کاشانی، تو وہ ایک روایت پڑھ رہے تھے، میں ان کی کسی تقریر میں معذرت چاہتے ہیں آپ کی بات. وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے میں کہ یہ بسم اللہ صرف زبان سے کہے کہ مت گزر جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ سے تم ہر مرحلے میں مدد چاہ رہے ہو، اللہ کو اپنے ہر کام کے اوپر نگران قرار دے رہے ہو. بسم اللہ لفظ اگر عربی گرامر کے روح سے دیکھا جائے تو بائے استعانت ہے، یعنی یہاں پر ہم مدد چاہ رہے، استعانت یعنی مدد چاہنا. تو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، علماء کے خدمت میں جسارت ہے، جرت کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں. بائے استعانت ہے. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس نام کے ذریعے سے جو رحمان اور رحیم ہے ہم اس سے مدد چاہ رہے ہیں، اور اپنی ساری چیزیں، اپنے سارے امور جو ہیں اس نام، اس اللہ کے، اس جو سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑی قدرت ہے، جس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں. اٹھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے وہاں پہ لفظ استعمال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقعد، میں بیٹھ رہا ہوں اللہ کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہم جا رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، سارے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اگر اس چیز کو خالی ذہن میں رکھ لے کہ ایک کوئی طاقت ہے کہ جو تمام امور کو ہمارے دیکھ رہی ہے، اور ہم اپنے تمام امور کو اس کے حوالے. اور وہ طاقت خیر مطلق ہے، اس سے شر صادر نہیں ہو سکتا. بالکل. کیا اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اثر گزار کوئی اور شے یا کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. اگر اس پرسپیکٹو سے انسان اپنے تمام امور پر نگاہ کرے تو وہ پازیٹیو رہے گا. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ کوئی ایسی شر پسند طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ میرے ساتھ برا ہو. نہیں، اس جہان میں صرف ایک خیر کی طاقت ہے جس کا اثر ہے، ورنہ اور کسی طاقت کا اثر نہیں ہے. میں آپ کے انہیں الفاظ کو اگر کلیات کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو ہمارے بلیف سسٹم کے جو کلیات ہیں، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، تو انسان کی زندگی میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے دین نے جو اصول دیے ہیں ان سے بہتر کوئی راستہ نہیں.
خود اللہ کا وجود، اس پر اعتماد، عدل، اس کائنات میں اللہ نے عدل کے نظام کو قائم کیا ہے اور عدل ہی مطلوب ہے، یہ بھی پازیٹیوٹی لاتا ہے. یعنی وہ اصلا اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی کچھ برا اللہ کر نہیں سکتا، اور اللہ ہی اثر انداز ہے اس کائنات میں. اس کے بعد رسالت، امامت اور معاد قیامت، یہ جتنے بھی ہمارے اصول ہیں نا، اگر انسان اس پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے حساب سے دیکھے تو یہ اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی رہے گی، اور یہ اگر نہیں ہے تو آپ کی زندگی یعنی لیک آف لیڈرشپ ہے اگر امامت کا تصور نہیں ہے، اور لیک آف لیڈرشپ بھی آپ کے لیے نیگیٹیوٹی لے کے آئی. اور اگر قیامت کا تصور نہیں ہے تو آپ آج کے دور میں دیکھیے مڈ لائف کرائسس بھی ہو رہا ہے، ہر طرح کا کرائسس. اب انسان 40 سال گزرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اس دنیا کی ضرورت کیا تھی، میرے وجود کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ اسے اس دنیا پر بھروسہ نہیں ہے اور اس سسٹم سے آشنا تو نہیں ہے. اسلام نے بلیف سسٹم کے لیے جو اصول دیے ہیں وہ پازیٹیوٹی لاتے ہیں انسان کی زندگی میں، کہ ٹھیک ہے اگر اس دنیا میں مجھے اتنا مال و منال اور خوشیوں کے اتنے مواقع میسر نہیں آئے تو اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر دنیا رکھی ہے. بالکل. اور اسی دنیا میں وہی جیسا کہ بات ہوئی کہ ایک ذات ہے کہ جو میری صرف بھلائی چاہتی ہے، اس پر یقین، اس پر جو ہے وہ اعتماد انسان کو کتنی ساری نگیٹیوٹیز سے انسان کو بچاتا ہے. شیخ مطہر ایک بہت خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں جب وہ توکل کی گفتگو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹور پر گئے، کسی دکان پر آپ گئے کچھ خریدنے کے لیے، اور وہاں پر آپ نے ایک چیز لی، ایک بہت ہی اعتماد سے اس چیز کو اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کیونکہ آپ کو ہے کہ فلاں برانڈ کا نام جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر دیکھ لیا. ٹھیک، تو چونکہ آپ نے فلاں کمپنی کا نام دیکھا، یہ فلاں برانڈ کی چیز ہے، لہٰذا آپ کو اس پر بھروسہ ہے. آپ کو اب یہ نہیں ہے، یہ نگیٹیوٹی یہاں پر نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ مثال کے طور پر یہ خراب ہوگی، یہ جلدی جو ہے وہ اس کو چینج کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ یہ بھروسہ کیا لایا ہمارے اندر؟ یہ اطمینان لایا، یہ حسن ظن لایا، یہ اچھا گمان لایا ہمارے اندر. تو وہ کہتے ہیں ایک مومن کی نظر میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کائنات کے اوپر خدا کی مہر لگی ہوئی ہو. اس کائنات پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ کوئی اس کائنات میں برا چاہنے والا نہیں ہے، خدا جو کچھ بھی چاہے گا وہ میرے لیے اچھا چاہے گا. یہ اگر تصور ہو ہماری نظر میں، اگر یہ تصور ہو کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، وہ چلا رہا ہے، میرے معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً میرے لیے بھروسہ ہوگا پھر وہاں پر ہمیں کہ جو کچھ بھی ہوگا پھر میرے لیے یقیناً وہ اچھا ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، کہ ایک شخص آئے کہنا کہ مولا ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ مولانا صاحب جو کیا کریں، ہم کبھی کبھی ہم نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ کے بارے میں برے خیالات ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو ہمارے ولی نعمت ہیں، کہ لوگ جوان جو ہیں عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، ان کے ذہنوں میں خیالات دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں خیالات آتے ہیں. ایسے ہی ایک شخص نے امام سے سوال کیا مولا سے کہ مولا ہمارے وہاں لفظ وسواس آیا تھا کہ وسواس آتے ہیں ہمارے ذہن میں، کیا تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اصل اس کے بارے میں سوچو ہی نہیں، تمہیں کوئی گناہ نہیں پڑے گا اگر تمہارے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے. تو میں اپنے جوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو یہ مت سوچیے کہ پلٹنے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، مولا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے، لیکن تم صرف کہو لا الہ الا اللہ. اور وہاں پر بھی اللہ لفظ کے اوپر جو ہے وہ یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے خدا کے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس کی پناہ میں جاؤ پہلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبیل میڈیا کے سارے چینلز ابھی کچھ دن پہلے ڈیلیٹ ہو گئے تھے. کس ریزن کی وجہ سے یہ ہم کو آج تک پتہ نہ چل سکا. تو ہم نے آپ کی دعاؤں سے اور جو آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اس کے ساتھ پھر سے سبیل میڈیا کے سارے چینلز ہم نے شروع کیے، اور اس مرتبہ اور بھی الحمدللہ تیاری کے ساتھ ہم آئے. ہمارے چینلز زیادہ ہو گئے، پہلے 5 چینلز تھے، اب 9 چینلز ہیں الحمدللہ. ایک چینل ہمارا نیا ہے جس کو ہم سبیل احکام کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ آئیے، سبیل احکام کو سرچ کریں، آپ کے سارے وہ سوال جو سبیل کمنٹ میں آیا کرتے تھے یا پریکٹیکل احکام میں آیا کرتے تھے یا احکام سے متعلق آپ کے جو سوالات ہوا کرتے تھے، وہ اب ہم سبیل احکام یوٹیوب چینل پر، سبیل احکام آفیشیل نام کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر جو ہے انشاءاللہ ہم جوابات دے رہے ہیں. آپ اس پر آئیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس کے پروگرامز کو جو ہے وہ لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. تو یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی
قبلہ اس بات کی کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے جی بالکل نگیٹیوٹی اور یہ سوء ظن مثال کے طور پہ. تو ایک چیز میرے خیال سے اگر پہلی چیز اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے بیان کر دی یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اس سسٹم سے جو ہے وہ کیونکہ ہم دور ہیں, وابستہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ گناہ بتایا جاتا ہے. جی جی بالکل. تو اگر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دی جائے کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے ہمارے جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آزاد ہے, انٹرنیٹ ہے, اور بعض مواقع کے اوپر ہم یہ کام کر کے جو ہے وہ قبلہ یعنی ریلز وغیرہ دیکھنے کے بعد تھوڑی سی تو ہے, چھوٹی سی تو ریل ہے, 1 منٹ کی تو ہے, 30 سیکنڈ کی تو ہے, لیکن وہ 30 سیکنڈ ہمارے لیے کتنے بھاری پڑ جاتے ہیں ہمارے جوانوں کے لیے, اگر اس پہ ذرا سے روشنی ڈال دیں. جی بالکل. قبلہ گناہ ایک ایسی چیز ہے, وہ بھی خاص طور پہ ایک ایسا انسان جو دین اور دنیا کے درمیان پھنسا ہوا ہے. یعنی وہ اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ مجھے دین کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے اور دنیا کے بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے. اب دیکھیں انسان ہے اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے. اب اس میں نگیٹیوٹی کا اسپیکٹ اس طرح سے آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے اور اس کے بعد دین کو مضبوطی, دین کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے اس گناہ کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اب یہ تصور اپنے ذہن میں بنا لے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا, اب اس سے میں باہر نہیں نکل سکتا. مثلا اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کے بعد اس کے اندر وہی قنوت جس کو قرآن کہتا ہے, مایوسی آ جائے, نا امیدی آ جائے, اور اس کے بعد وہ سوچے کہ نہیں اب میں اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں, اپنے مومنین کے درمیان بھی اب میرے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, مجلس ماتم جتنے بھی دین کے فروع اور اصول ہیں اب یہ میرے کام نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ بات بڑھتی جاتی ہے نا تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرتا ہے, اس کے بعد ان چیزوں پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے کہ نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اسی بنا پر وہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے. ایک ہمارا جوان, ایسے جوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم انہیں بھروسہ دلائیں کہ پروردگار تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, پروردگار ہر قسم کے آلائشوں اور ہر قسم کی خطاؤں کو انسان درگزر کرتا ہے, اور وہ اپنی بارگاہ میں انسان کو قبول کرتا ہے. استجب لکم, میں تمہیں اپنی بارگاہ میں ہر وقت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہی انسان کے لیے ایک نگیٹیوٹی کا باب بن جائے, تو ہمیں اس زاویے سے بھی اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. یقیناً یعنی یہ شاید دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس طریقے سے حاضر نہیں کہ جب آپ چاہیے, جب آپ کا دل چاہے, جس وقت بھی جو ہے وہ آپ ہم سے ملنا چاہے ملنے, ایسا کوئی نہیں ملے گا. انسان کا ٹائم معین ہے, اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. بالکل. لیکن اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, تم اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی. بس وہ عبودیت, وہ بندگی کا جو ہے وہ پہلو اپنے ذہن میں رکھو اور آؤ میرے پاس. تو یہ نگیٹیوٹی سے نکلنے کا بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہے. بالکل. یہ جو اسباب پر گفتگو کر رہے تھے, ایک اور سبب یہ ذہن میں آیا کہ کبھی کبھی نگیٹیوٹی خود انسان کے اندر نہیں ہوتی بلکہ کسی کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے. جیسے خاص طور سے جو امپیریل پاورز ہیں وہ دوسری قوموں کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے یہ کہا نگیٹیوٹی یہ ہے کہ اپنے بارے میں, اپنی قوم کے بارے میں تصور کہ یہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے, ان سے جو کچھ بھی ہوگا یہ برا ہی ہوگا, کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. یہ تھرڈ ورڈ ہے. جی بالکل, یہ تھرڈ ورڈ ہے. یہ تو ان کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنے بارے میں یہ تصور ہو جاتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کام ہیں دنیا کے, علم میں ترقی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی ہے, یہ سب جو ہے جن کو ڈیولپ کنٹریز کہا جاتا ہے ان کا کام ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کا کام ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ان کی اندھی تقلید کر لینا, وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو مان لینا, خود اعتمادی چھین لیتے ہیں. یہ کہ تم نہیں, یہ تصور پیدا کر دینا کہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران میں بعض اوقات رہبر معظم آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ مثال یہاں کی جو ایئر فورس تھی, یہاں پر امریکہ کافی عمل دخل تھا اور کافی اثر و رسوخ تھا. ایئر فورس میں جو پلین ہوتے تھے اگر وہ خراب ہو جائے تو کسی کو بھی نہ اجازت تھی نہ سکھایا گیا تھا کہ تم اس پلین کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو, آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کو. وہ امریکن جو ہے وہ انجینئر ہوگا, ٹیکنیشین ہوگا, وہی اس کو دیکھے گا, وہی چیک کرے گا, وہی اس میں سے وہ پارٹ نکالے گا
بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ پارٹ الگ سے خاص طور سے اس پارٹ کو الگ سے لے جایا جائے گا، امریکہ لے جایا جائے گا، پھر ٹھیک کر کے لا کر کے لگایا جائے گا. یعنی آپ سوچیں کہ کسی قوم کے اندر کتنی زیادہ نگیٹیوٹی پیدا کرنا ہے کہ تمہارے اندر نہ صرف یہ کہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم یہ پلین نہیں بنا سکتے، ایک پارٹ بھی اگر خراب ہو جائے تو تم ٹھیک نہیں کر سکتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہی کنٹریز جن کو ڈیولپنگ کنٹریز کہا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اپنے بارے میں اس کو مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم ایسے ہی ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جو ترقی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ نہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں اس کے اعتبار سے اصول قرآن لا جی، یغیر اللہ ما بقوم وہ حتی ہم یغیروا یقیناً ما بہم. بالکل بالکل ما کر بین سکتے ہیں اور ان سے کہیں آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. بالکل اسی سسٹم میں نہیں جہاں پہ دوسرے لوگ جو انسان کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. ہم کو ابتدائی اسلام میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد سے بھی اب تک یہ چیز اگر اپنے ملک میں دیکھیں، جائزہ لیں، کاسٹ سسٹم، جہاں پر جو ہے وہ جو نچلی ذاتیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا تم پیدا ہی ہوئے ہو اس لیے کہ تم یہ نیچے چھوٹے موٹے کام کرو، بڑے کام کرنے کا جو ہے وہ کام یعنی وہ ذمہ داری کسی اور کی ہے. اور قبلہ تعلیمی نظام کا بھی اس میں ایک بہت بڑا بڑا کردار اثر ہے. جی ہوتا ہے کہ اکیڈمک سسٹم جو ہوگا، جیسے میرے ایک دوست مجھ سے بتا رہے تھے کہ دنیا میں آج کے دور میں اسکولس کے 2 الگ الگ طریقے ہیں. اسکولز میں جو سلیبس ہوتا ہے اس کا 2 الگ الگ سسٹم ہے. ایک اسکول سلیبس کا سسٹم ایسا ہے جس میں بچپنے سے بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تمہیں کیسے کسی بڑے کے لیے، کسی سپیریئر کے لیے سرو کرنا ہے، کیسے بہترین سرونٹ بننا ہے. اس حساب سے اس پورے تعلیمی نظام کو مرتب کیا گیا، کیسے بہترین امپلائی بننا ہے آپ کو ایک امپلائر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے کیسے آپ کو بہترین ورک فورس بننا ہے، لیبر فورس بننا ہے. تعلیمی نظام پورا اسی طرح سے سیٹ اپ کیا گیا. دوسرا تعلیمی نظام کیا ہے جو انسان کے اندر جس طرح سے قبلہ فرما رہا ہے، کرنا ہے، کیسے کس طرح سے آپ کو بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو ان لوگوں سے کام لینا ہے جو آپ کے سرونٹس. تو انسان کے تعلیمی نظام کا بھی کافی حد تک اثر ہوتا ہے. ایک تعلیمی نظام وہ ہے جس کو پرسو کر کے نتیجے میں بچہ نوکری تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے کسی کا نوکر بن جاؤں، کسی کا امپلائی بن جاؤں. اور دوسرا تعلیمی نظام یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں کون سا ایسا اسٹارٹ اپ لے کے آؤں کہ میرے تحت بہت سارے نوکر یا امپلائیز ہوں اور میں اپنے ایک ویژن کو محقق کر کے دکھاؤں. اس میں بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا کردار ہے تعلیم کا بھی. اسی لیے علم کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن علم اس ٹائپ کا علم نہیں کہ جہاں پر یہ بتایا جائے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے بالکل اور کیسے پڑھنا ہے. نہیں، علم حاصل کرو تاکہ تم سلطان بنو. العلم سلطان، یعنی وہ علم کہ جس کا منبع آزادی ہو، جس کا منبع جو ہے جس کا سرچشمہ آزادی ہو، جس کا سرچشمہ لوگوں کو نجات دینا ہو، جس کا سرچشمہ غلامی نہ ہو. یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اگر سوشل میڈیا کی طرف ہم جا کے دیکھیں تو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ سوشل میڈیا کا بھی ایک کام یہی ہے کہ نگیٹیوٹی پیدا کرنا، خصوصاً ٹین ایجرز کے درمیان. ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اور میں نے اس سلسلے میں پروگرام بھی بنایا تھا ریئیکشن پہ، کہ جو ہمارا پروگرام آتا ہے اس میں کہ کس طریقے سے انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ جو ہے وہ انسانوں کے، خاص طور سے جوان لڑکیوں کے ذہنوں میں، بلکہ بچپن سے ہی جو ہے ان کی کنڈیشننگ کرنے لگتے ہیں. مثلا باربی ڈال کی مثال اس میں آئی ہے کہ آپ کو باربی ڈال کی طرح بننا ہے، اور آپ کا فگر ایسا ہونا چاہیے، آپ کے بال ایسے ہونے چاہیے، آپ یہ اس طریقے سے دکھنی چاہیے. اور وہ شروع سے ہی جو ہے وہ اس طریقے سے بناتے ہیں، اور عام طور سے لڑکیاں ایسا بننے کی کوشش بھی کرتی ہیں. اس کے بدلے میں جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں خاص طور سے بہت سے ایسے ٹین ایجرس ہیں، بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے اندر یہ نگیٹیوٹی پیدا ہو گئی. اب تو ہم تو ہیں ہی نہیں اچھے، ہم اگلی دکھتے ہیں، برے دکھتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر کامیابی رک جاتی ہے، ان پڑھائی میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بعض مواقع کے اوپر جو ہے وہ سوسائڈ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. اگر انسان ظاہراً چہرہ اس کا جو ہے وہ ایک دوسرے شخص کے مقابلے میں نسبتاً اچھا نہیں ہے تو اللہ نے اس کے اندر دوسری صلاحیتیں رکھی ہیں. بالکل انسان کو اپنی اچھائی کی طرف پلٹ کر جانا چاہیے. تمہارے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر عقل رکھی ہے، تمہارے اندر سمجھ رکھی ہے، تمہارے اندر سوجھ بوجھ رکھی ہے. بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے انٹلیکچوئلس ہم کو ملتے ہیں دنیا میں کہ ظاہراً ان کی شکل اچھی نہیں ہے،
ان کا یعنی ظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا والوں کے لیے ایسے کام کیے ہیں کہ آج تک دنیا ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ہم کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ چہرہ ہمارا اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے ہم کو اندر سے تو اچھا بنایا ہے، ہم اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ تو یہ اثرات کی بات ہو رہی تھی ابھی، کس طریقے سے ہم وہ کون سے اثرات ہیں کہ جو ہمارے اوپر مترتب ہوتے ہیں، آتے ہیں ہمارے اوپر نگیٹیوٹی کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک چیز جو ابھی میں نے عرض کی مایوسی ہے، ٹھیک ہے، نا امیدی، جس کے بارے میں کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، نا امیدی سے باہر نکلو۔ لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں، کامیابی ان کی رک جاتی ہے، توکل اللہ کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال قبلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیے نگیٹیوٹی سے بچنے کا شاید پہلا راستہ تو یہی ہوگا، جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ ہمیں یہ مان لینا، یہ یقین کر لینا کہ یہ کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، اس بات پر یقین ہونا۔ اور اس کے بعد، چونکہ اس کے بعد کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس لیے اور زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک چیز کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، ہماری جو توقعات ہیں اور جو ریئلٹیز ہیں، ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ بیلنس نہیں ہوتا ہے، ہم دوسروں سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ ہم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ بے شک۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے اندر نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے ان کی بنسبت کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ یا زندگی کے بارے میں تصور یہ کہ ایک آئیڈیل زندگی جیسے بعض اوقات بعض لوگ دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، سیریلز میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر اب اس وقت جو ہے وہ کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چند سیکنڈز کی کلپ دیکھ کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہ جس سیلیبریٹی کی فلم کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری زندگی یہی چند سیکنڈ کی ہے، وہ جتنا ہنسمکھ، جتنا زیادہ خوشحال زندگی میں دکھ رہا ہے وہ ویسے ہی ہے۔ تو یہ جو غلط ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں یہ ہم کو اپنے بارے میں نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو ریئلٹیز ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک برابری ہونا چاہیے۔ کہ کوئی اگر یہ تصور رکھے، مان لیجئے کہ جو انسانی زندگی ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی مشکل نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے لیے کوئی اس میں مشکلات نہ آئیں، ہمیں مکان کی کبھی کوئی مشکل نہ ہو، ہم بہترین گھر میں رہ رہے ہوں، بہترین ہمارے پاس میں ہر طرح کا ساز و سامان فراہم ہو، زندگی میں پڑھائی سے لے کر کے جاب تک کے، بعد میں فیملی لائف، بچوں کی زندگی، ہر جگہ جو کامیابی کا تصور ہے وہ سب ہم کو ملنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ ہماری روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ دنیا کا تصور نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جنت کا تصور ہے کہ جہاں انسان کو کسی قسم کی جو ہے وہ مشکل نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بالکل۔ تو یہ جو ایکسپیکٹیشن کا صحیح، دنیا سے ایکسپیکٹیشن کا صحیح نہ ہونا، یہ ہمارے اندر جو ہے اگر ہم اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی ہماری روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری روایات میں جو دنیا کی مذمت کی گئی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کو ایک مسافر خانے کی طرح سے سمجھو کہ جیسے کہیں پر جا کر کے رکے ہو، چند دنوں کے بعد تم کو واپس آنا ہے، اس طرح کی جو روایتیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی دیکھے کہ یہ دنیا کی جو ہے وہ مذمت کیوں کی جا رہی ہے، دنیا کی برائی کیوں کی جا رہی ہے۔ دنیا کی برائی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ دنیا کی ریئلٹی بتائی جا رہی ہے، حقیقت بیان کی جا رہی ہے، تاکہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے میچ کر سکے، ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے پھر جو ہے وہ اتنی ہی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ اسی بات پر اشارہ کیا ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم من دنیاکم لاستراحت انفسکم منہا، اگر تم اپنی دنیا کے بارے میں وہی جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم سکون سے رہتے یہاں پر۔ تو یہ نگیٹیوٹی انسان کے اندر جو ہے وہ پریشانی لاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے ہی ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے، بیماری کیوں آ گئی، فلاں مشکل کیوں آ گئی، مکان کی مشکل کیوں ہو گئی، یہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی جو انسان کے ذہن میں جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ الگ ہے، جنت الگ ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن یہ خود جنت نہیں ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی۔ تو جو روایات میں اس کی برائی کی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گویا اس کی برائی کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی حقیقت ہم سمجھیں گے تو ہم اس سے غلط ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے، غلط ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس جو ہے وہ نگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہوں گے کہ گویا میرے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ برا ہو رہا ہے۔ نہیں، دنیا ہے ہی ایسی کہ اس میں جو ہے وہ پریشانی آئیں گی۔ ہاں، کسی کے لیے ہو سکتا ہے ہم کو لگ رہا ہو
کسی کے لیے کم آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے ہم کو ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہوں، لیکن بہرحال دنیا جو ہے وہ پریشانیوں کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ کتنی امید دلا رہا ہے نا اسلام، قرآن، روایات کہ نہیں تم کو اللہ کے بارے میں سوچنا ہے اور اچھی باتیں سوچو اور بری باتیں مت سوچو، لیکن خود اگر ہم دیکھیں اپنی روایات میں تو دشمنیاں، اللہ کے دشمن سے دشمنی کرو، برے لوگوں سے دشمنی کرو، برے لوگوں سے جو ہے وہ نفرت کرنے کا، برے لوگوں سے مراد دشمنان خدا سے، یعنی خالی محبت کا تذکرہ نہیں ہے۔ خود اسلام میں بھی اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیشہ یا قرآن و روایت پازیٹیوٹی کا ہی حکم دے رہی ہے، تو ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے، ہم کو تو ایسی روایت بھی ملتی ہیں، ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر نگیٹیوٹی ہے، مشرکین کو قتل کر دو، اس جی سے ہاں، بہت اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر، جی حالانکہ ہاں، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اگر ان کو حقیقت کی طرف جائے تو ان کے لیے اس کے کانٹیکس میں نگیٹیوٹی یہاں سے پیدا جی ہوتی ہے ان کے ذہن میں، جی تو یہ بہت ہی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کے بارے میں اور دینی کانسیپٹ کے بارے میں کبھی کبھی شاید ہماری صنف کے افراد بھی بہت اسے خوش و خرم اور گل و بلبل کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود ان کا دین کے سلسلے میں شاید تصور دقیق نہیں ہوتا ہے کہ دین میں سب اچھا ہے، دین میں صرف محبت ہے، دین میں سب سرسبز ہے، اور دین میں کسی بھی طرح کی، دین کا مطلب لو ریلیجن ہے اور ریلیجن لو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آج کے دور میں بعض ایسے گروہ ہیں جو اسی قسم کے دین کو اور دین کے جو یعنی جاذبے کا پہلو جو ان کی نظر میں ہے اس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ ہمارے ہاں دین میں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ آپ کو دشمنان خدا سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے، آپ کو دشمنان اہل بیت کے بنسبت اپنے دل میں بغض رکھنا ہے، نفرت کرنا ہے ان سے۔ نفرت کرنا ہے ان سے، اور بغض اور نفرت عام طور پہ اگر دیکھا جائے گا تو بعض لوگ کہیں گے تو یہ تو نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے، جبکہ جو بات ابتدا میں بھی ہوئی اس پہ اگر ہم غور کریں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو اس دنیا میں حقیقت رکھتا ہے، یہ اس دنیا کی ریالٹی ہے۔ ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو نیگیٹو واقعات اور پازیٹیو واقعات، نیگیٹو شخصیتیں اور پازیٹیو شخصیتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ہمیں مثلا فروع دین میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، ان کے دشمنوں کے بنسبت بغض رکھنا، یعنی یہ جو نیگیٹو شخصیتیں اس دنیا میں پائی جا رہی ہیں انہیں اپنی زندگی سے دور رکھنا، یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ نیگیٹیوٹی تو یہ ہوتی کہ ان نیگیٹو شخصیتوں کو اپنی زندگی میں آپ جگہ دیتے، پازیٹیو شخصیتوں سے دور ہوتے، اور پھر آپ کے افکار، پھر آپ کی سوچ ان نیگیٹو شخصیتوں کی وجہ سے نیگیٹو ہو جاتی۔ نہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاد پہ بھی تو اعتراض ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ اسلام اگر ایک اتنا اچھا دین ہے تو اس میں جہاد کیوں پایا جاتا ہے؟ بھائی کون آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ظلم و ستم کس شدت کے ساتھ مڈل ایسٹ کو آپ روا دیکھیے جل رکھا رہا جا ہے، رہا ہے، تو کیا کوئی بھی انسان، اس کی فطرت، اس کا قلب، اس کا وجدان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں ان لوگوں کو بھی جا کے گلے لگا لینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی جا کے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ نہیں، سب کہیں گے کہ نہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ نیگیٹیوٹی ہے؟ نہیں، یہ نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنے کی ایک اپروچ ہے، نیگیٹو افراد کو مٹانے کی اور دور کرنے کی جی ایک یہاں پہ اپروچ ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں کسی کی بھی آ سکتا ہے، وہ کہ کیا پھر یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو مار دو، جو آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، جس سے آپ نیگیٹیوٹی ہوئی، جو آپ کو پسند نہیں کر، جس کو آپ پسند نہیں کر رہے ہیں، جس کے عمل سے آپ راضی نہیں ہیں، مثال کے طور پر جو نان مسلم ہے، تو کیا یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے؟ یا پھر دیکھیے، دو چیزیں میں جی عرض کر رہا ہوں جی ابھی، دو چیزیں، ایک نیگیٹیو چیز، ایک انسان، جی جی ایک برا انسان، جی، اور ایک جو ہے وہ اس کے سلسلے میں ہمارا جو ہے منفی تصور، بالکل یہ دو الگ الگ چیزیں بالکل ہیں۔ بالکل ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام مذہب انسانیت بھی ہے، انسانیت جو اسلام کے جو اقدار ہیں وہی انسانیت کے اقدار ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے یہ کہ ہم کو ان سے نفرت بھی کرنی ہے۔ یہ ذرا سا انسانیت والے پہلو کو اگر ہم یہاں پہ ایکسپلین کریں تو۔ دیکھیے، یہ بات ہمارے تمام ناظرین کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ اسلام سے زیادہ یا اسلام سے بڑھ کر ہیومینٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ تمام ادیان مساوی ہیں اور ان سب کے اوپر ہیومینٹی جیسی کوئی شے ہے، نہیں، ایسا نہیں۔
ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے ہم دلیل رکھتے ہیں کہ وہ ہیومینٹی کی جتنی بھی ویلیوز آپ بیان کرتے ہیں, جتنی بھی اقدار بیان کرتے ہیں, وہ اپنے اوج پر, عروج پر, کمال پر اسلام میں پائے جاتے ہیں. اور اسلام نے ڈیفائن کیا ہے کہ حقیقی معنی میں ہیومینٹی ہے کیا, انسانیت کیا ہے. اس بات کو تمام ناظرین کے لیے واضح ہونا ضروری ہے کہ عام طور پہ ہماری ڈسکورس میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں, دین کے لیے نہیں, انسانیت کی خاطر. بھائی انسانیت اور دین میں کیا تضاد ہے, کیا کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری طرح سے یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, پوری طرح سے ان کے درمیان الائنمنٹ پایا جاتا ہے, توافق پایا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو بغض کا پہلو ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کن اصولوں کا پرچار کرتا ہے, کن اصولوں پر قائم ہے, جس کو ابھی ہم انسانیت بھی کہہ رہے ہیں. یعنی وہی دین جو حقیقی معنی میں انسانیت سکھا رہا ہے, وہ کن اصولوں کو پروموٹ کر رہا ہے, اور جن افراد سے دور رکھنے کو کہہ رہا ہے ان میں کیسی یعنی ان کا کردار کیسا ہے اور ان میں کیسی خباثتیں پائی جاتی ہیں. یعنی وہ خود انسانیت کے لیے خطرہ ہیں. وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں, جو انسانیت کے اصول ہیں, اگر کوئی شخص ان اصولوں کے مد مقابل آ جائے, ان اصولوں کے خلاف کھڑا ہو جائے, تو کیا اس کا ساتھ دینا بھی, اس کی محبت بھی دل میں رکھنا انسانیت ہے؟ ہرگز نہیں. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو بالکل ایک ایسا شخص جو انسان اور انسانیت دشمن ہے, اس کی محبت رکھنا کوئی انسانیت نہیں ہے. اور در حقیقت یہ اس نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی پائی جا رہی ہے. عقل ہے, عقلاً یعنی عقلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, ہمارے جسم کا کوئی عضو اگر خراب ہو جا رہا ہے اور ڈاکٹر یہ تشخیص دے رہا ہے کہ یہ عضو, یہ زخم جو آپ کے جسم پیدا ہوا ہے, اگر اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے دوسرے اعضاء کے لیے نقصان دہ اور قبلہ معذرت میں یہاں پہ ایک بات کا بھی اضافہ کر دوں, چونکہ آپ کے سوال میں شامل تھی, کہ دین نے کہیں بھی ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے خلاف یا آپ کے عقیدے کے خلاف آواز بلند کرے یا آپ کی فکر کے مخالف ہو, اسے فوراً قتل کر دو. ہرگز ہمارا دین ایسا نہیں بہت زیادہ ہے. ٹالرنس دی اسلام میں حد درجہ پایا جاتا ہے, اور ہمیں اپنے ائمہ کی تاریخ میں یہ ٹالرنس ملتا ہے. مثال کے طور پہ خود امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے صراحت سے مولا کے سامنے کہا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا, اور اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین نے بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ یہ میری بیعت نہیں کر رہا ہے. سب نے بیعت کر لی تو اس کو حق حاصل نہیں کہ میری بیعت نہ کرے. نہیں, امیر المومنین نے اس کی تنبیہ کی, اس کو دعوت فکر دی اور دعوت دی حق کی طرف, لیکن یہ نہیں کہا کہ قتل کر دو. اور پیغمبر کے دور میں بھی ایسے افراد تھے جنہیں پیغمبر کی کبھی جنگ پہ شک ہے, کبھی صلح پہ اعتراض ہے, لیکن پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے میرے خلاف, جو کہ میں رسول خدا ہوں, اللہ کی جانب سے بھیجا گیا, میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا, کیسے آواز بلند کر دی. تو یہ بات کہنا کہ اسلام ہر اس شخص کے خلاف اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دو جو مثلا کوئی اپنی الگ مخالف رائے رکھتا ہے, یہ بات نہ درست. تو ظاہری طور پر جس میں ہم کو نگیٹیوٹی دکھ رہی ہے وہ در حقیقت نگیٹیوٹی نہیں ہے, وہ ایک پازیٹیوٹی کا پیش خیمہ ہے, اس کا مقدمہ ہے. اس کے ڈیپ میں ہم کو جانا پڑے گا, اور کوئی بھی اگر اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, ایکسپرٹس سے رائے لینی پڑے گی. یعنی اگر کوئی نان مسلم یہ ایک آیت دے کے, ایک روایت دے کے جو ہے وہ اعتراض کر دے اسلام کے اوپر, تو میں بہت سے چینلز ہیں یوٹیوب پہ چلے تو بہت گرم ہے ماحول ہمارے ملک میں خاص طور سے, تو میں ان سے مخلصانہ ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اسلام میں, دین میں, قرآن میں کہیں پر آپ کو کوئی ایک چیز ایسی لگ رہی جو آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ نگیٹیوٹی ہے, یہ نہیں, آئیے آپ ایکسپرٹ سے پوچھیے, علماء سے پوچھیے, مسلمانوں سے پوچھیے, مسلمانوں کے جو قرآن کے جانکار ہیں, جو آیات کے جانکار ہیں, اپنی رائے قائم وہاں پر مت کیجیے, کیونکہ یہ بھی ایک نگیٹیوٹی ہے, یہ آپ کے ذہن کو خراب کرے گی. پھر آپ بولیں گے مختلف چینلز پر, مختلف پلیٹ فارمز پر آ کے بولیں گے آپ, اور پھر پورے قوم کا ذہن خراب ہوگا, نگیٹیوٹی پیدا ہوگی. آج اگر ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں, جو ہیٹریٹ, جو نفرت ہمارے ملک میں, یعنی ایک باشندہ دوسرے باشندے سے جو ہے نفرت کر رہا ہے, وہ اسی نگیٹیوٹی کا جو ہے وہ کی وجہ ہے, اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس نفرت کی وجہ سے کتنا پیچھے چلا گیا ہے, شاید اس کا اندازہ ابھی نہ ہو, کیونکہ ابھی جو ہے وہ کسی اور نشے میں لوگ چور ہیں, لیکن چند سالوں کے بعد جب اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا تو وہ ہماری آئندہ نسل کو بھگتنا پڑے گا, وہ بہت خطرناک. اور اگر کوئی آج کے دور میں ان حقائق کو بیان کر رہا ہے, جو حقیقتیں ہیں آج کے دور میں, انہیں لوگوں کے سامنے واضح طور پہ پیش کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. اس نیگیٹیوٹی کے تصور کو بھی ہمارے لیے بالکل, یہ آپٹیمسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برائیوں کو بھی جو ہے وہ اچھا دیکھیں. ایک معاشرہ ہے وہ پچھڑ رہا ہے, اس درمیان بہت ساری جو ہے وہ
پریشانیاں مشکلات اس میں پیدا ہو رہی ہیں جو اچھائی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ معاشرہ بہت پچھڑ چکا ہے. وہ یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں اپنا جو وہ دیکھنے کا انداز صحیح کرو, جو ہے وہ خوشگمانی رکھو, اچھی نظر ہونی چاہیے تمہاری, اچھی چیزوں کو دیکھو. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اچھائی کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اعتبار سے اگر ایک معاشرہ پچھڑ چکا ہے تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پچھڑا ہوا ہے. البتہ وہاں پر جو نگیٹیوٹی ہوگی وہ یہ ہوگی, اور جو پازیٹیو تھنکنگ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ سوچنا کہ یہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا, یہ نگیٹیوٹی ہے. یہ نگیٹیوٹی بالکل. پازیٹیو تھنکنگ وہاں پر کیا ہے کہ جو صحیح سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ معاشرہ بھی جو ہے وہ سدھر سکتا ہے, اس معاشرے میں بھی خوبی پیدا ہو سکتی ہے, اس معاشرے کے اندر بھی جو ہے بھلائی یہ بھی نگیٹیوٹی کہلائے گی کہ یہ سوچنا کہ یہ معاشرہ صرف ایک ہی لیڈر کے ذریعے سدھر سکتا ہے اور باقی اس معاشرے میں کوئی لیڈر نہیں پایا جاتا ہے. اگر یہ نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا اس معاشرے کا, جو ہمارے ہندوستان کے تناظر میں یہ بھی نگیٹیوٹی ہے بہت بڑی, کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹیلنٹ ہے ہی نہیں, اب ایک ہی شخص ہے جو اس کو ترقی کی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے اور باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ نکما ناکارے ہیں. تو یہ بھی ایک درست فکر نہیں ہے, نگیٹیوٹی ہے. اپنے آپ کو کم آنکنا ایک طریقے سے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس ملک کے لیے. اور قبلہ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے نگیٹیوٹی سے بچنے کا ایک بہت بڑا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح افراد کو اپنا رول ماڈل بنائیں. آج کے دور میں میڈیا اگر آپ غور کریں تو جن افراد کو بطور رول ماڈل پیش کرتی ہے ان افراد میں بھی ہمیں وہ خصوصیتیں نہیں پائی جاتی ہیں جن خصوصیتوں کے تحت یعنی کوئی انسان بلندیوں تک اور اچھائیوں تک اور اچھے اقدار تک پہنچ سکتا ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ آج کے دور میں دنیا بھر کے میڈیا میں, دنیا بھر کی میگزین میں, نیوز پیپرز میں ہر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں نا تو سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملینئر یا بلینئر ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سکسیس ہے نہیں. لیکن اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو سکسیس ہر چیز میں مال نہیں ہے. اگر کوئی انسان ملینئر نہیں بن سکا تو اس کے اندر تو وہ نیگیٹیوٹی آئے گی نا کہ بھائی میں تو کامیاب نہیں ہو سکا اور میں وہ جو سکسیس کے حقیقی معنی ہیں اس تک نہیں پہنچ سکا. اگر ہم دینی اعتبار سے رول ماڈلز کو دیکھیں اور آج کی دنیا میں جس چیز کو نیگیٹیوٹی کہی جاتی ہے اس کو مد نظر رکھیں تب تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ تھے ان سب کی زندگی میں آج کی اصطلاح میں تو صرف نیگیٹیوٹی پائی جاتی تھی, یعنی صرف نیگیٹو تھا سب کچھ, کچھ اچھا نہیں ہوا. نہ کوئی ملینئر تھا نہ کوئی بلینئر تھا, نہ ایسا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی تمام ظاہری اعتبار سے تمام تر مصائب اور تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رہے. یعنی ہمارے ائمہ بھی جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی میں تھے اور ان کی زندگی میں سکسیس نہیں پائی جاتی تھی. لیکن ہمیں اپنے نیگیٹیوٹی کے تصور کو بھی درست کرنا ہے اور سکسیس کے بھی تصور کو درست کرنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال جو ہے وہ کربلا ہے, بالکل پازیٹیوٹی کی, جہاں پر ظاہراً سب نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. بالکل اگر کوئی عام انسان ہوتا وہ مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا تو وہاں پر کہتا اب بچا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں بچا, سب ختم ہو گیا. بالکل ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. کسی کا اگر خدا نخواستہ گھر جل جاتا ہے اس کا مال و اسباب جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ آگ کے حوالے ہو جاتے ہیں اور باہر بیٹھا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے, اب کچھ نہیں بچا, اب ختم ہو گیا. یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. جہاں پر پورا کنبہ پورا خانوادہ شہید ہو گیا, ختم ہو گیا, وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ, مشہور جملہ کہ ماں رائی تو اللہ جمیلہ, یہاں خوبصورتی کے علاوہ ہمیں کچھ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, کچھ خوبصورتی کے علاوہ. تو یہ اس ظاہری نگیٹیوٹی میں جو پازیٹیوٹی کا چراغ جل رہا ہے یہاں پر, جس نے دنیا کو, پوری انسانیت کو ہی کہا کہ دیکھو یہاں پر بھی جو ہے رہنے کے بعد ایسے حالات کے باوجود ہمیں وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو خوبصورت ہیں, تم کو لگ رہی ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے لیے. بس یہ کہ تمہارا اور ہمارا خوبصورتی کا تصور مختلف ہے, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا تصور مختلف ہے. اگر تم بھی ہماری نگاہ سے دیکھو گے تمہیں سب کچھ جمیل اور خوبصورت نظر آئے گا. خود امام حسین علیہ السلام اپنی سب سے بڑی قربانی پیش کرتے وقت کربلا کے میدان میں جب جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں پروردگار عالم سے مخاطب ہو کے کہ یہ تمام مصائب میرے لیے اس لیے آسان ہو گئے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی انسان اسی تصور سے اپنی زندگی گزارے تو پھر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی قربانیاں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی کہ نہیں پروردگار دیکھ رہا ہے اور وہ خیر محض ہے. وہ اگر اس بات پر راضی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو تو یہ پازیٹیو ہے میرے لیے, یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا. پازیٹیوٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں جو سیٹ کیے ہیں کربلا نے, جناب قاسم
کا وہ جملہ مشہور ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شہد سے شیریں. زیادہ شیریں بالکل. اعلیٰ من الاصل. یعنی واقعی انسان حیرت زدہ ہو جائے گا یہاں پر آ کے ان تمام بالکل. چیزوں کو دیکھنے کے بعد. اس کے علاوہ بھی اگر ہم یعنی اب چونکہ بحث آ گئی کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کے، اس میں تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، جیسے بھی آپ نے بیان فرمایا ساجد صاحب کے، اہل بیت کی زندگی میں بھی ملینئر اور بلینئر تو نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو اصول دیا ہے وہ اہل بیت نے اور خدا قرآن نے اور خدا نے قناعت کا، تو تم وہاں پہ جو ہے تم یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، پیسہ چلا جائے گا تمہارا، دور ہو جائے گا، تم ایک جھٹکے میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ زمین پر آ سکتے ہو، لیکن اگر قناعت تمہارے پاس ہے تو تم ہمیشہ جو ہے وہ غنی ہو، امیر ہو. البتہ محنت کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے تاکید کی ہے. کی گئی ہے. اور دوسری طرف سے اگر کسی کے اندر کاہلی ہے اور وہ نہیں کمانا اس کی چاہتا ہے، مذمت. محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. لیکن کامیابی کا، ناکامی کا واحد معیار اس کو دولت نہیں نہیں ہو بنایا سکتا. گیا ہے. جی جی یہاں پہ یہ بات آج کی دنیا کی تعبیر میں بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کے لیے اپنی زندگی میں اس موٹو کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کنٹرول دا کنٹرولبلس، کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں ان پہ کام کیجیے، صرف انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، انہیں نبھانے کی کوشش کیجیے. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ پروردگار کے ہاتھ میں. اگر میں نے تمام تر ایفرٹ کے ساتھ، تمام تر سعی و کوشش کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، یعنی میں کامیاب ہوں. اب اس کے بعد کیا نتیجہ آئے گا، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا، یہ سب پروردگار کے ہاتھ میں. اس کو اگر انسان اپنی زندگی میں ایک اپنا شعار بنا کر چلے نا، تو ہمیشہ خوش رہے گا. کہ مثلا میری خانوادگی زندگی میں میری ذمہ داری یہ تھی جسے میں نے ادا کر دیا، اب اس کا نتیجہ کیا رہا، یہ پروردگار کے ہاتھ میں. میری بزنس میں یا مثلا میری پڑھائی میں یا میری جاب میں میری جو ذمہ داری تھی اسے میں نے ادا کر دیا. میں ملینئر نہیں ہوا، وہ پروردگار کے ہاتھ میں تھا. یا کمپٹیشنس میں شرکت جی. کرتے ہیں ہمارے جوان، بہت محنت کرتے ہیں. جی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امتحانات ہوتے ہیں جنہیں وہ کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اٹیمپٹ میں، دوسرے اٹیمپٹ میں نہیں آ پاتے ہیں. تو عام طور سے یعنی نہ خالی مسلمان یا شیعہ بلکہ دوسرے بھی جو جوان ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم سے نہیں ہوگا. لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ کوشش بہت بالکل، امپورٹنٹ ہے. ہمارا بہت سے کام لوگ صرف کوشش ہے. تیسرے بالکل. چوتھے مرحلے میں جا کے، اٹیمپٹ میں جا کے جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں اس کو اور کریک کرتے ہیں ایگزامس کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے. آج ایک سوال، میرے خیال سے ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم سمیٹتے ہوئے گفتگو کو، ہمارے ملک کے حالات کو اگر ہم دیکھیں ادھر چند سالوں سے، تو ایک مسلمانوں کے اندر خصوصاً ایک نگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم کو دبا دیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے. اس کو اگر ہم ایک مرتبہ مرتبط کریں اور اس کو جو ہے جوڑیں اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے، تو ہمیں کس طریقے سے اس نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے جوڑیں اس کو، ان کے زمانے کو دیکھ کے، اور اس سے جو ہے وہ ہم ایک درس لیں. تو جی بالکل. ہم دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یقیناً مشکلات کہیں زیادہ تھیں، اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت خود اہل بیت کے لیے، خود ائمہ معصوم علیہ السلام کے لیے اور ان کے شیعوں کے لیے تھیں، ان کے چاہنے والوں کے لیے تھیں. تو اس وقت مشکلات یقیناً کہیں زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے اس وقت جو ان کی ذمہ داری تھی اس پر عمل کیا، خدا کے وعدوں پر یقین رکھا کہ اگر ہم حق کے راستے پر چلیں گے، اگر ہم حق کی مدد کریں گے، اگر ہم لوگوں کی سعادت، کامیابی، فلاح، نجات کی جو ہے وہ فکر کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، تو یقیناً یہ سارے جو حالات ہیں جو ہم کو برے لگ رہے ہیں، یہ اول سب سے پہلے تو خدا ہم کو ان حالات سے نکالے گا. ثانیاً یہ کہ جو یہ حالات ہم کو خراب بھی لگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شیریں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اچھے راستے، ایک اچھے مقصد کی راہ میں جو ہے ہمارے ایک فرصت بھی ہے ہمارے جی لیے، بالکل ایک ہمارے لیے جو ہے موقع وہ ہے، موقع بھی ہے ہمارے بہترین لیے. موقع ہے. اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی مبارک کی طرف دیکھیں اجی صاحب، تو کوئی امام ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ کسی امام کی زندگی میں ہم کو نہیں ملتا ہے کہ بڑے آرام سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہو. ہر امام، چاہے وہ مولا کائنات ہو، چاہے وہ امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام ہو، یا آخر کے ائمہ علیہ السلام ہو، سب نے اسی نگیٹیو ماحول اور وہ جو حالات تھے، یعنی
ہر طرف منفیات جو ہیں، ہر طرف سے روکنا، ہر طرف سے جو ہے وہ ان پر فشار لانا، ہر طرف سے ان کو نگرانی رکھنا، اور اس ماحول میں انہوں نے وہ جو پازیٹیوٹی کا اور مثبت افکار کا جو چراغ روشن کیا. شیعت جو پنپی ہے، جو اسلام، بلکہ شیعت نہ کہا جائے، پورا اسلام ناب محمدی جو پنپا ہے، وہ اسی نگیٹیوٹی کے اندر سے نکل کے باہر آیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بہترین فرصت ہے. ہم اس کو استعمال کریں اور لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کہ پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس موقع میں ہمیں کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. شاید ایسا بھی ہو، ایک سبب یہ بھی ہو کہ ہمارے بعض افراد جو نگیٹیوٹی میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے. مثلا ہماری ذمہ داری آج کے دور میں ایک ان ریئلسٹک ذمہ داری کو تصور کر کے اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہے ہیں، بلکہ ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی تھی اور کس طرح سے ہم اسے بطور احسن انجام دے سکتے ہیں، اسے سمجھنا، اس کی شناخت اور پھر اسے انجام دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بلکہ ایک کسی شہید کا جو ہے وہ شاید حاج قاسم کا شاید جملہ ہے وہاں پہ کہ جو بحران ہوتے ہیں، کرائسس جو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ زیادہ انسان ترقی کر سکتا ہے، وہ زیادہ بڑی فرصت اور موقع ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ ضروری ہے، اس بات ہم کو جو ہے وہ نگیٹیوٹی کو لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے باہر نکلنا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام، قرآن، روایات، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں، یعنی آپ لوگوں نے بھی یہاں پر مومنین کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا. خدا سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم کو منفیات سے، برے افکار سے، غلط افکار سے نجات دے، ہماری قوم کو کے ذہنوں کو مثبت بنائے، ان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرے. اور یہ جو چھوٹے موٹے مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اسے ختم کرے اور ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کرے اور ترقیوں سے ہمکنار کرے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ حضرات تشریف لائے، اپنا وقت دیا. مومنین امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ، حالانکہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی موضوع کا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، اور اس میں جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہوگی اور ان کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہم عجل لولیک الفرج.